پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، اور سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے معنی اور مفاہیم، جوڑتے ہیں ان قرآن کریم کی آیات کو لمحہ موجود سے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے تقاضے کیا کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتے ان 2 دنوں میں ہم اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا آپ کی فین ہے، آپ کی ایڈمائرر ہے۔ مفتی ارشاد صاحب نے ایک دنیا کو دیکھا بہت قریب سے۔ آج کے جو جملہ مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ ہے اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے علماء ہر دور میں درکار رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ البقرہ اور آیات 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال نیلم صاحبہ کا آسٹریلیا سے۔ بہت بڑا سوال ہے یہ اور بہت زبردست سوال ہے، اور خاص طور پہ آپ یعنی علماء سے سوال ہے یہ۔
وہ فرماتی ہیں کہ مفتی صاحب میں اور میری فیملی دین سے محبت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دین پر عمل کریں. میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہوں. مشکل یہ ہے کہ میرے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں یعنی آسٹریلیا میں ہمارے مسلم اسکول نہیں ہیں. مسلمان عالم وہ بھی بہت کم ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ممالک سے خاص طور پر پاکستان سے علماء یہاں تشریف لائیں اور دینی مدارس کے کام کو شروع کریں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مساجد اور مدارس کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہماری نوجوان نسل دین سے بالکل کٹ کے رہ جائے گی. بہت اچھا سوال ہے. میں 2 مرتبہ گیا ہوں بائی دی وے، وہی تہجیس نعمت کے طور پر آسٹریلیا، اور یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ارشاد. انیس صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ پورے یورپ اور ان ممالک میں آباد مسلمانوں کا بڑا ایک مسئلہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ میں اور دنیا کے بعض ممالک کے اندر تو یہ ہوا جی کہ اب تو وہاں پر ایسے ایسے بڑے دینی ادارے قائم ہیں کہ جو دین کی تعلیم جو ہے وہ فائنل ایئر تک دینے لگے ہیں. پہلے تو یہ نہیں تھا. جی دور حدیث جسے ہم کہتے ہیں علماء بناتے ہیں. انیس صاحب یہ ذمہ داری اصلاً اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی معاشرے کے رؤوسا کی، اہل ثروت کی ذمہ داری جو لوگ ہے یہ. ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے امریکہ وغیرہ میں جی کہ دین پر چلے، جی تبلیغی جماعت میں گئے، صوفیہ کرام کے پاس بیٹھے، تو فکر پیدا ہوئی کہ بھئی ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں. ہاں اس کے لیے ہمیں ایک اسلامی اسکول بنانا ہے. اب اسلامی اسکول بنانا کوئی یہاں کی طرح تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور شروع کر دیا. وہاں تو ان کے بڑے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو فکر رکھنے والے ہم مرد اور حضرات ہیں اور خواتین ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ فکر اپنے معاشرے میں پھیلائیں کہ دیکھیں یہ ہمارے دین کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں دینی اسکول قائم ہو جو بنیادی تعلیم فراہم کرتے ہوں. ایک طالب علم کو، جس کے لیے ہمارے یہاں ہمارے بڑے ایک تعبیر اختیار کرتے تھے، کھوٹے سے بندھا رکھیں. جی کہ بھئی ہمارا اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، چاہے وہ جہاز اڑاتا ہو، بینک کا سربراہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، بادشاہ ہو، وہ خدا شناس ہوتا ہے، خدا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوتاہی کمی ہوتی سب ٹھیک ہے، مومن ہوتا ہے، خدا بیزار نہیں ہوتا. اس چیز کو قائم رکھنے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بنیادی تعلیم فراہم کی جائے. کیسے؟ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ادارے قائم ہوں. ٹھیک ہے، تو کون کرے گا ادارے قائم؟ ادارہ معاشرے کے لوگ کریں گے. اس کے وہی علاوہ کے لوگ انہوں نے کر لیا، لیکن ان کے پاس علماء نہیں ہیں آپ جیسے. اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے بلائیں. دیکھیں وہاں پر ادارے ہیں آسٹریلیا میں 1-2 حضرات کو جانتا ہوں. آج سے 25 سال پہلے ان اداروں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں علماء نہیں ہیں، تو ہم چاہے پاکستان سے یا عرب سے کہیں سے بھی باقاعدہ ایک عالم کو اپنے یہاں بلائیں گے اور پھر ان کو اپنے یہاں اپوائنٹ کریں گے. وہاں ان کے جانے سے فائدہ بھی ہوا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر کام بھی ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے لوگوں کو بلانے کے لیے کوشش کی جائے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ عمل چونکہ مشکل ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جو لوگ سنجیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جائیں گے یہاں پر فلاں قاعدہ پورا کرو، فلاں چیز پوری کرو، فلاں. اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تعلیم کم ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہاں جا کر آپ نے انگلینڈ میں تو دیکھا ہوگا بسا اوقات عجیب و فرقہ وارانہ سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو مساجد میں اور اس کے اندر کچھ جو لوگوں میں آپس میں چپکلشیں وہاں بھی پہنچ گئی ہیں. اس کے لیے وہاں کے لوگوں کو فکر کر کے کچھ کرنا ہوگا، کچھ یہاں سے لوگ جائیں، اس کا پورا ایک سلسلہ کریں. بہت سارے دنیا کے اندر جو ہے نا اس طرح کے باقاعدہ طور پر، جیسے ہم انجینئرز کے مائیگریشن پروگرام بناتے ہیں، علماء کے مائیگریشن پروگرام اس طرح بنے کہ فلاں فلاں تقاضے آپ پورے کریں، آپ کے پاس فلاں ڈگری ہو، فلاں کورسز ہوں. ہم آپ کو سال میں 10 علماء کو 15 علماء کے پروگرام کمیونٹی کی بیسس پر کچھ شروع ہونے ضروری ہیں. انفرادی طور پر یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے، کچھ لوگ گئے یہاں سے، ایسا ہوا کہ وہ گئے ان ممالک میں وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں سے کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں اسکول نہ ادارے ہیں. ایک ہماری مسجد ہے، پورے 15 مسجدیں ہیں، 20 مسجدیں، سب کے اندر لوگ موجود ہیں. معلوم ہے کہ وہ آدمی واپس آئے. تو اس طرح کے ادارے قائم کرنے کے لیے کچھ کمیونٹی کو اندر متحرک ہونا پڑے گا اور فکر کو پیدا کیا جائے. سبحان اللہ. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہیں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ، وہ یہ کام کریں. ایک چیز جس پر بہت شدید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن کام بالکل نہیں ہو رہا، کہ اسلامک اسکولز بنائے جائیں. دیکھیے مفتی صاحب، جتنی تھوڑی بہت دنیا ہم نے دیکھی ہے، جو یہ جوز ہیں یہ اپنے بچوں کو عام اسکولوں میں نہیں بھجواتے، ان کے اپنے اسکولز ہیں تاکہ ہمارے بچوں سے مراد ہماری نسلیں یہ خراب نہ ہوں. تو وہاں
بچہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم لے رہا ہے، اور جب مدرسے سے اس اسکول سے باہر نکلتا ہے ان کا بچہ، تو بالکل زبردست وہ بچہ ہوتا ہے جو چیزیں جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں اسلامک اسکولز قائم ہیں، لیکن جتنے ہونے چاہیے بہت کم ہے اس سے۔ جی اس سے بہت کم ہم ہے۔ ترکی کی مثال اگر دیکھیں، ترکی کے اندر جو وہاں پر ایک آپ دیکھتے ہیں لوگ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، لڑکیاں تک ایسی ہیں کہ جن کا لباس مغربی ہے، جی لیکن بنیادی فکر ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہم جب تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ ایک بہت ماڈرن سا لڑکا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی پائلٹ ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ چیزیں معلوم ہوا کہ بنیادی تعلیم ایسے اسکولوں میں ہو گئی کہ جہاں پر اس کو خدا شناسی سکھائی گئی۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور پیدا کیا گیا، ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے دین سیکھا تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا سے بالکل گئے آپ۔ یہ تو بالارادہ ایک غلط تصور معاشرے میں ڈالا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آپ جیو کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کی اپنی اساسی باتیں سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سیکولرزم پہ جاتے ہیں، جو لوگ لبرلزم پہ جاتے ہیں، وہ بھی تو اپنے ایک ویلیوز سیکھتے ہیں نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اسکول وہ اسکول ہوگا جو کہ طالب علم کو دنیا کی تمام چیزیں سکھاتے ہوئے ایک سیٹ آف ویلیوز سکھا دے گا۔ سبحان خدا اللہ۔ ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، قرآن ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ آج کے دور کا ایک بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اسلامی اسکول قائم کریں، اسلامی تعلیم والے ادارے، یونیورسٹیز قائم کریں۔ یہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک اینکر کا کام دیتے ہیں، اور یہ ایک بنیاد اور اساس کا کام دیتے ہیں۔ اسی کے ذریعے آپ ایسے لوگ قائم کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ آوارہ ہوں، یا اس کے ذریعے آپ ایسے لوگ قائم کرتے ہیں جن کے اندر طبیعت میں آوارہ فکری ہوتی ہے، طبیعت بالکل بے دین ہوتی ہے، لادین ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے آپ ایسے لوگ قائم کرتے ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ ملک اور ملت کے وفادار ہوتے ہیں۔ سبحان اس پر ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اس پہ ضرورت ہے کام کرنے کی۔ ہمارے اسکول کالجز خواہ پاکستان میں ہوں یا باہر، دین سے قربت ان کی ہونی چاہیے، ان کی بنیاد میں دین شامل ہو۔ ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا واقعہ، ایک ماہر تعلیم امریکہ کے بہت بڑے، ان کا نام ہے جان ڈوئی، ان کو بلایا امریکن گورنمنٹ نے کہ آپ کریکلم بنا دیجئے ہمارے بچوں کے لیے۔ آپ بنا دیں گے؟ انہوں نے کہا میں بنا دوں گا، آپ صرف یہ بتا دیجئے مجھے کہ آپ بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، جیسا آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسا کریکلم بنا دوں گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو دین سے قربت، معلوم ہو کہ دین کیا ہے، والدین یہ کام کریں۔ سب سے پہلے والدین، اسکول کالجز وغیرہ میں معلوم یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ نے کتنا اچھا کام کیا کہ وہاں پر ناظرہ تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اب اعتراضات بھی آ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ماسٹرز تک یہ بچے اور بچیاں یہ قرآن پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ قرآن ہماری بنیاد ہے۔ جتنے اختلافات ہیں نیک صاحب، ختم کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا، اکثر شکایت ہوتی ہے کہ جی ملک میں اختلاف ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کا ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ تعلیم ختم کر دی جائے؟ اس سے تو نہیں ہوگا۔ میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا یا دین کے بارے میں کوئی شبہ ہے، اس کا طریقہ اس کو ترک کرنا نہیں ہے، اس کو مزید پڑھنا ہے۔ اگر مجھے سائنس کی کوئی تھیوری سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں جانتا کہ دنیا کے اندر فلاں کام کیسے ہوتا ہے، تو میرا کیا طریقہ ہے؟ میں اس کا انکار کروں یا اور پڑھوں اس کو؟ اگر ایک معاشرے کے اندر دین پڑھنے کے بعد لوگوں میں فکر صحیح نہیں ہو رہی تو آپ اس کو اور پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کوئی خامی ہے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے، 96% مسلمان آباد ہیں۔ اس معاشرے کو اپنی بنیاد سے جوڑنے سے معاشرہ بہتر ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی معاشرے سے کاٹو، وہ در حقیقت بے دینی اور لادینی کا نظام اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، جو نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت 2 تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک خدا بیزار تہذیب ہے اور ایک خدا دوست تہذیب ہے۔ خدا دوست تہذیب کے اندر خدا بیزار لوگوں کے پاس قوت قاہرہ ہے، وہ آ کر اپنے نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے قریب کرنے سے مسلمانوں میں اخلاق پیدا ہوگا، تعلیم پیدا ہوگی۔ اور آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، وہ ہوتی اسی لیے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو برا بھلا کہوں، دوسرے کا گلا کاٹوں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ جب اس کو دین سکھاتے ہیں، تعلیم سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، تو وہ اور بہتر ہوتا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور اخبارات میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں، خصوصاً ہمارا جو انگلش پریس ہے، اس کے اندر جتنے لوگوں کے آپ اعتراضات پڑھیں، آپ ان کو حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں اگر یہ بات کہوں تو تھوڑی سی ناگوار سی معلوم ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارے یہاں گے میریجز کے اوپر تعلیم دی جائے تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ان کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ خدا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا جو مشہور جو ان کا شعر تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں۔
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ صرف یہ بات اکبر الہ آبادی نے کب کہی یہ بات؟ عارف مصطفیٰ صاحب کا سوال یہ ہے، اور بڑا اچھا سوال ہے، کہ ہمارے خاندان میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور برسوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ گھر میں کوئی پرانا درخت ہو تو اسے نہیں کاٹنا، نحوست ہوتی ہے. کیا ہمیں دین کوئی ایسی ہدایت کرتا ہے؟ انیق صاحب، یہ جو بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ درخت کو لگا ہوا ہو تو اس کو نہ کاٹو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے بے برکتی ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی بات میری نظر سے دین میں نہیں گزری ہے کہ درخت کو اس وجہ سے کاٹنے سے منع کیا گیا ہو کہ وہاں پر کوئی جنات رہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ بے برکتی. ضرورت کے تحت اگر درخت کاٹنا پڑ جائے تو کاٹ سکتے ہیں. ایک عمومی ہدایت یہ ہے کہ درخت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو نہ کاٹا جائے غیر ضروری طور پہ. یعنی بسا اوقات جیسے ہمارے یہاں درخت اکثر ہی شکایت ملتی ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آئی اس نے درخت کاٹ دیا، کیونکہ درخت جو ہے وہ ویسے بھی انسانی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ میں تعریف ملتی ہے کہ جو شخص اس طرح کا کام کرے. تو سبزہ لگانا اور درخت لگانا، اور اگر درخت لگا ہوا ہو تو غیر ضروری طور پر اس کو کاٹنا، تو اس لحاظ سے تو منع ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اگر ایک شخص اس کے گھر میں ایک درخت لگا، اس نے سوچا میں یہ درخت یہاں سے ہٹا دوں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہٹا دوں، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تصور کرنا کہ اس کے ہٹنے سے کوئی اثرات ہو جائیں گے یا کوئی وہاں پہ اجنہ ہے یا یہ کہ وہاں سے کوئی برکت ختم ہو جائے گی، تو یہ اس طرح کا تصور ہمارے یہاں دین میں نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے، تصور دین میں نہیں ہے، بس ایک یہ توہمات میں سے ایک بات ہے. لیکن شجرکاری کی اپنی اہمیت ہے، اور جس کو ہمارا دین بہت زور دیتا ہے کہ شجرکاری کی جائے. سلمہ صاحبہ ہیں آسٹریا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ذبیحے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہر چیز مشینوں کے ذریعے ہوتی ہے. ہم ٹرکش دکانوں سے گوشت لیتے ہیں مگر وہ بھی مشینوں ہی سے جانور کاٹتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ مشینوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ انیق صاحب، یہ جو مشینوں سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو مشینوں سے عام طریقے سے ذبح کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ٹھیک، جیسے کہ مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں یا اسٹننگ کر کے، یعنی کہ جھٹکا لگا کر جانور کو بے ہوش کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے مشینوں سے. چھوٹے درمیانے جانور یعنی بکرے، دمبے، بھیڑ وغیرہ کو، پھر بڑے جانور کو. تو اگر اس کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہے کسی قسم کا دینی رخ پر تو وہ تو پھر ناجائز ہے. ٹھیک. مشینوں کے ذبیحے کا ایک طریقہ اور ہے، جس طریقے کے اندر مسلمان ذبح کرتا ہے اس کو، اور مشینوں میں اگر وہ چھوٹا جانور ہے جیسے کہ دمبا، بھیڑ، بکرا ہے تو اس کو وہ عام طور پہ بیلٹ پر جب چلا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ سے وہ دھکا دیتے رہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. تو یہ طریقہ، اور اس کے اندر ہلکا سا اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے یا ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے جس سے وہ مرے نہیں. یہ طریقہ کار مشینی ذبیحہ کہلاتا ہے. پہلا والا مشینی ذبیحہ نہیں ہے، وہ تو ایک جانور کو کاٹنا ہے. یہ مشینی ذبیحہ، اس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف رائے ہے. بہت سارے علماء ایسے ملکوں میں اس کی اجازت دیتے ہیں جہاں پر جیسے مثلا پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، عرب ممالک ہیں، یہاں پر آپ کو صحیح طریقے سے مسلمان اور پورا ایک سلاٹر ہاؤس جس کے اندر مسلمان ذبح کرنے والے موجود ہوں سب ملتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جیسے آسٹریلیا ہے یہ اس طرح کے یورپ کے اور بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں پر اس طریقے سے بندوبست نہیں ہے یا وہاں قانون اجازت نہیں دیتا. تو اگر وہاں پر ایسا مشینی ذبیحہ ہے کہ جس کے اندر ذبح کرنے والے مسلمان ہیں اور وہ جانور کو اگر فرض کریں کہ جانور کو ہلکا سا کرنٹ لگا کر یا کسی دوا کے ذریعے، کسی گیس کے ذریعے یا الیکٹرک شاک کے ذریعے یا اس کے اوپر کوئی چوٹ مار کے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کے اوپر جو مشین چلانے والا ہے وہ جانور کو اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس میں جانوروں کو لگاتا ہے، تو بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، اگر یہ ترکی دکانیں ہیں عام طور پہ ترکی میں اس طریقہ کار کا اہتمام ہے، تو اگر وہ اس کی تحقیق کر لیں، اور اب تو دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، تو اگر یہ وہاں پر ایسے مسلمان دکانداروں سے خریدتی ہیں جو کہ براہ راست اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے لیکن کم سے کم مشین کو چلاتے وقت اس اصول کا اور ضوابط کا ضرور خیال رکھتے ہیں جو مشینی ذبیحے کے لیے علماء نے طے کیے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس کی اجازت ہے. پاکستان جیسے مثلا ملک ہے تو پاکستان کا جو حلال اسٹینڈرڈ جو بنا ہے اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی مشینی ذبیحے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ویسے تو ضرورت بھی نہیں ہے،
دوسری بات ہے کہ ایسے مشینی ذبیحہ پاکستان ہندوستان جیسے ملک افورڈ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر لیبر فورس زیادہ سستی مل جاتی بنسبت مشینی سیٹ اپ کے. تو یہاں پر جانوروں کو ہاتھ سے ذبح کیا جاتا ہے، یا اگر فرض کریں کوئی مشین بھی استعمال کی جاتی ہے تو ہر جانور کو مشین میں زندہ حالت میں مرنے سے پہلے مشین میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ذبح کیا جائے. تو یہاں کی صورتحال الگ ہے. آسٹریلیا میں یہ کم سے کم اس کا اہتمام ضرور کر لیں کہ ایسی دکانیں، چاہے وہ ٹرکش ہوں یا کوئی اور عرب لوگ ہوں یا پاکستان کے کچھ لوگ اگر وہاں پہ آباد ہیں، جو کم سے کم جانوروں کو اس طریقے سے حلال کرتے ہوں کہ آسٹریلین لاء کے تحت مشین پر بھی اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو جانوروں کو مرنے سے پہلے، یعنی اگر وہ اس کو بے ہوش کر رہے ہیں، اسٹننگ کر رہے ہیں، تو اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرتے ہوں. عام طور پہ جیسے جانوروں کو ایک الیکٹرک شاک لگایا جاتا ہے جس سے جانور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہے، تو کبھی کبھی مر جاتا ہے، تو اس کے مرنے سے پہلے تو یہ تحقیق کر لیں تو وہاں سے یہ گوشت لے سکتی ہیں. ذرا دیر کے لیے اسے بے ہوش کر لیا جائے، لیکن اگر اس کا ذبیحہ مشین ہی پر ہو رہا ہے تو پھر وہ حلال کیسے ہوا؟ مشین پر جو ذبیحہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مشین کے اوپر جب بیلٹ، ایک تو مشین میں جیسے مرغیاں ہیں، مرغیوں کا تو مسئلہ ذرا صحیح ہوتا ہے کہ مرغی بہت تیزی سے ذبح ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک جانور مشین میں لٹکا ہوا ہے تو اس جانور کو لٹکاتے وقت وہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بلیڈ کی طرف دھکیلتے ہوں اگر، تو اس صورت میں جائز ہے. نہیں، بلیڈ کی طرف دھکیل دیا اور اس کی گردن پوری کٹ گئی. ہاں، تو اگر اس کی ساری رگیں کٹ گئی ہیں جی تو وہ ذبیحہ ہو گیا. ذبیحہ ہو گیا. اگر گردن اس کی الگ ہو گئی تو بھی ذبیحہ ہو گیا. لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ بہتر، لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ جانور کا ذبح ہونے کے بعد خون نکل جائے، تو اگر اصول یہ ہے کہ جانور کی پوری روح نکلنے سے پہلے پوری گردن نہ اڑائی جائے. لیکن اگر فرض کریں ایسے کر دیا گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیا تھا، جانور ذبح ہوتے وقت مرا ہوا نہیں تھا، ان 3 شرائط کے ساتھ اگر وہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اور ان ممالک میں جہاں پر کوئی اور ذبیحہ میسر نہیں ہے تو پھر اس کی گنجائش دی جاتی. یہ نہ کریں کہ بالکل ہی بہت سارے وہاں پہ ایسے مسلمان آباد ہیں جو سوچتے ہیں اب اس جھمیلے میں کون پڑے، تو وہ جا کر مشینی ذبیحہ بغیر کسی اس کے کہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، غیر مسلم نے کیا ہے. اور مشینی ذبیحہ جو علماء جائز قرار دیتے ہیں ان کی شرائط بھی پوری نہ ہوتی ہوں، اس سے بچنا چاہیے. اگر وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ کم سے کم اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پاکستان اور ادھر سارے علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ظاہر سے وہ ملک کے حالات پاکستان جیسے یا دوسرے مسلمان ملکوں جیسے نہیں ہیں، تو کم سے کم مشینی ذبیحے کی جو شرائط ہیں اس کو اس لیے پورا کیا جائے کہ ذبیحے کا حکم جو ہے وہ خالصتاً اللہ کا قرآن کریم میں دیا ہوا حکم ہے کہ ایسا کوئی جانور بھی جو ذبح کیا جائے اللہ کے نام کے بغیر اس کو مت کھاؤ. تو اس وجہ سے قرآنی حکم ہے، واضح حکم ہے، تو اس کی تعمیل کا جو کم سے کم معیار مقرر کیا ہے مشینی ذبیحے میں، اس کا پورا کیا جانا بہرحال ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سید فرقان حیدر صاحب ہیں کراچی سے. میں اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا تناسب یعنی طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ایک سوال اور ہے اسی میں ذیلی سوال کہ کیا بچوں کو جائیداد گفٹ کرنے کے بعد واپس بھی لی جا سکتی ہے؟ اچھا، دیکھیے، جائیداد اگر زندگی میں تقسیم کی جائے ٹھیک تو وہ وراثت نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں، ہبہ ہے، وہ ہے گفٹ. ٹھیک. گفٹ کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں برابری ہونی چاہیے، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی. ہاں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقسیم تو وراثت کی ہے نا، ورنہ تو بیٹا بیٹی برابر ہوتے ہیں. البتہ کسی ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی فرق کرتے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ جس کے سارے بھائیوں کو کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب جیسے انہی کی مثال لے لیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. فرض کریں بیٹیاں بڑی ہیں ان کی، اور بیٹیوں کی انہوں نے شادی کی، اس پر اخراجات کیے، بیٹیاں اپنی جگہ سیٹلڈ ہیں. اس کے مقابلے میں بچے ابھی جو ہیں وہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ابھی ان کی شادیاں ہونی ہیں، کاروبار ہونا ہے، اور بچیوں کے ان کی بیٹیوں کے اپنے گھر ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ وہ آباد ہیں. اب یہ وراثت کی تقسیم کرتے وقت، یہ اپنی جائیداد کی تقسیم کرتے وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھئی میں کم سے کم اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک گھر کا بندوبست تو رہنے دوں، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں. تو اب اس تقسیم کے اندر فرض کر لیں کہ وہ بیٹیوں کو ان کا حصہ مثلا 4 بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی، تو 25-25 کے بجائے بیٹیوں کو یہ دے دیتے ہیں 20-20% اور بیٹوں کو دے دیتے ہیں یہ 30-30%، تاکہ بیٹوں کے پاس کم سے کم رہنے کی جگہ ہو. تو اس کی شرعاً اس معنی میں گنجائش ہے کہ اس کے اندر ایک مصلحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اور بیٹیوں کی شادی کراتے وقت وہ چونکہ اتنا ان کو تحفتاً دے چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں بیٹوں کو کم ملا ہے، تو اگر ایسی تقسیم کرتے ہیں تو اس درجے میں گنجائش ہے. لیکن اس کے اندر اس بات کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ میں نے ایک بیٹی کی شادی کراتے ہوئے بہت کچھ کر دیا، اب اس کو میں کچھ نہیں دوں.
اس لیے کہ اولاد جو اپنی باپ جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کرتا ہے یا اپنے بیٹوں کی شادی پر خرچ کرتا ہے، وہ ان کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ تصور کرنا کہ بس میں نے تمہیں دے کے فارغ کیا، یہ نہیں ہے۔ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کے پر میں نے 20 لاکھ خرچ کیے ہیں، تو کم سے کم مجھ پر اتنا حق باقی بچوں کا بنتا ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوں تو ان کی شادی کے پر بھی اللہ نے استطاعت دی ہے 15-20 جو بھی ہے میں خرچ کروں۔ اگر اس معنی میں وہ برابری کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ تصور کرنا، جیسا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہنوں کی شادی کے پر تو ابا نے اتنا خرچ کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل شرعاً غلط ہے اور ناقابل قبول ہے۔ تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھ کر وہ کر سکتے ہیں۔ ایک مشورہ اس طرح کے معاملات میں علماء کرام یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسا کر رہے ہیں تو کوئی اپنے پاس اپنے حصے میں وہ کیش کی شکل میں کچھ رقم اپنے پاس بھی رکھ لیں، تاکہ پھر کل کلا ان کو شکایت نہ ہو میں نے اپنی اولاد کو سب کچھ کر دیا، اب اولاد نے اس کے اندر تصرف کر کے فرض کریں گھر تھا انہوں نے اولاد کے نام کر دیا اور اس خیال سے کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اولاد اس گھر کو نہیں بیچے گی، اولاد نے اگلے سال کہہ دیا کہ ابا اب تو گھر ہمارا ہے، ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں، اب ان کا پھر ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ دوسرا سوال ہے ان کا کہ میں نے اگر تحفہ دے دیا ہے تو میں واپس لے سکتا ہوں۔ تو دیکھیں تحفے دینے کے دو طریقے ہیں، ایک تو پراپرٹی اور جائیداد تحفے میں دی جاتی ہے تو وہ تو پھر آپ باقاعدہ قبضہ دے دیتے ہیں اور نام کر دیتے ہیں، تو وہ تو واپس ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کوئی چیز تحفے میں دی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جیولری تحفے میں دے دی، گھڑی تحفے میں دے دی، تو ایسی صورت میں اس کا واپس لینا کی گنجائش تو ہے، لیکن شریعت نے اس کو بہت ناپسند کیا۔ آپ کا حق نہیں بنتا، سامنے والا اگر منع کر دے کہ میں نہیں دیتا تو آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے کسی کو اپنی اولاد کو ایک جیولری سیٹ دیا، 5-6 لاکھ روپے کا جیولری سیٹ اپنے دیا، 2 سال 3 سال بعد ناراضگی تو واپس مانگ لیا، تو وہ اگر منع کر دے کہ میں تو نہیں دیتا، یہ تو چیز میری ہے، تو اور حدیث شریف میں اس کے لیے مثال دی گئی ہے کہ قے کر کے اس کو واپس چاٹنا، تو یہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں مروت اور مزاج کے بہت ہی برخلاف چیز ہے۔ یا تو آپ فیصلہ پہلے دن کر لیں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں دوں گا تاکہ کل کلا میرے مزاج کے خلاف بات ہو تو پھر مجھے اس میں بلا وجہ میں ایک الجھن نہ ہو، زندگی میں نہ دیں، آپ کی موت کے بعد پھر اولاد کی جو مرضی تقسیم کریں۔ اور اگر آپ نے زندگی میں تقسیم کیا ہے تو چھوٹی موٹی اس طرح کے فیصلوں کی خلاف ورزی کے اندر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ باپ کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور اولاد کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے جس نے بہت محنت سے اپنی خون پسینے کی کمائی سے گھر بنایا، اب وہ وراثت میں چاہتے ہیں کہ یہ میرا گھر نہ بکے، تو ایسی خواہش رکھنا یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے شرعاً۔ میرے پاس کبھی کبھی ایسے وصیت نامے آتے ہیں جس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے اولاد کو کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر نہ بیچنا، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی تو جذباتی وابستگی اس گھر سے ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اولاد کی، اور شرعاً بھی یہ کوئی مطلوب بات نہیں ہے کہ آپ اولاد کو غیر ضروری طور پر پابند کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی جب تک میں زندہ ہوں نہ بیچو، باقی میرے مرنے کے بعد آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، اب آپ اولاد کو بلا وجہ میں پابند کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ بیچو وہ چیز نہ بیچو۔ دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جن کا بیچنا نہ بیچنا اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زیور ہے کوئی جو کہ دادی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایک صاحب نے کہا بھئی یہ میری والدہ کی یادگار ہے، اپنے بچوں کو دیتے وقت کہا کہ یہ اپنے ہمارے خاندان میں چلتا رہے تو اچھا، یہ مت بیچنا، تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ کتنے کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی چیز ہے، لیکن اگر ایک 5 کروڑ کا گھر ہے، اب آپ مرتے وقت یہ وصیت کر جائیں یہ مت بیچنا، اور وہ آج سے 10 سال بعد 20 کروڑ کا ہو جائے اور وہ کسی کام کا نہ رہے، یا یہ کہ ورثاء کے اندر تقسیم کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ اس طرح کی وصیتیں کرنا جس میں اپنی خواہشات کا دخل ہو غیر ضروری، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور شرعاً یہ معتبر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو تحفے میں دیتے وقت کہا اس کو آگے مت بیچنا، تو یہ شرط جسے کہتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے، اور یہ ایک تبعات قسم کی ایک جسے کہتے ہیں کہ خواہش ہے ایک انسان کی، یہ نہ خواہش بھی کہ خواہش پہ عمل مرنے کے بعد ہو، مرنے کے بعد ہو، تو یہ قبول نہیں ہے۔ تو اولاد زندگی میں آپ تحفہ دیں یا آپ اولاد کو ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص خواہش ظاہر کرے تو اس میں یہ بات لکھے کہ یہ گھر میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو تم لوگ نہ بیچو، اگر کوئی ضرورت آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے میری خواہش ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب نے مشورتاً مجھ سے یہ بات کی تھی، تو میں نے اس میں لکھا کہ آپ یہ مت لکھیں اس میں کہ اس کو میرے مرنے کے بعد مت بیچنا، آپ یہ لکھیں میری خواہش ہے کہ اگر تم لوگ اس کو نہ بیچو۔ اور پھر میں نے دوسری بات ان سے عرض کی کہ کب تک نہ بیچیں، 5 سال 10 سال، کیا یہ 5000 سال تک نہیں بیچیں گے؟ اگر ایسا ہی کچھ ہوتا تو آج میں کہتا ہوں اکثر کہ ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں رہ رہی ہوتی،
تو یہ تو کوئی تصور نہیں ہے. اچھا اب بات ذرا سا اور آگے بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ پروگرام کے مزید سوالات بھی ہیں. اب یہ کہ گھر نہ بیچنا، گھر سے محبت یا انسیت، کیا اس عمل کو دین پسندیدہ قرار دیتا ہے؟ دیکھیے انسیت تو انسان کو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ افسردہ تھے. قرآن کریم کی جو آیت مفسرین نے لکھا ہے اس میں اللہ کے نبی کو تسلی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ایک اس کے اندر تشریح یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا. مفتی صاحب وہ تو ایک علاقے سے اپنی محبت میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، آپ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی سے محبت ہے. ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے، اس کو محبت ہے. یہاں معاملہ ہے جائیداد کا. میں کہہ رہا ہوں جہاں انسان رہتا ہے، جی، جس گھر میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، جن چیزوں کو برتتا ہے، اس سے انسان کی ایک انسیت ہوتی ہے. اس انسیت کو ایک معقول درجے میں تو شریعت نے قبول کیا ہے کہ بٹ ٹھیک ہے. ایک معقول درجہ یہ ہے کہ ویسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی چیز ہے جو آپ کے خاندان میں یادگار چلی آ رہی ہے، آپ لوگوں نے ایک اہتمام کیا کہ بھائی اس چیز کو ہم بیچیں گے نہیں. زیور کی میں نے مثال دی. زیورات اکثر ہوتے ہیں خاندان میں کہ دادی پردادی کے زمانے سے چلے آتے ہیں، دلہنیں نہیں آتی رہتی ہیں، ان کو پہناتے ہیں، پھر وہ آگے پہناتی ہیں. ایک معقول درجہ ہے، ٹھیک ہے یہاں تک. لیکن یہ مطالبہ کرنا کہ میرا گھر بھی نہ بکے، میرے گھر میں یہ چیز نہ ہو، گاڑی نہ بکے، فلاں چیز نہ ہو، تو اس کو خواہش کے درجے میں تو رکھنا چاہیے. اولاد کو وصیت کرتے وقت خواہش کرنے کہ میرے مرنے کے بعد تو چیز تمہاری ہے، تمہیں 100% اختیار ہے کہ تم جو چاہے تصرف کرو. البتہ اگر تم میری اس خواہش کا احترام کر لو تو مجھے، اور یہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو بھیجنے وقت کہا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تو قرآن کریم نے اس کے لیے ایک تعبیر ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب تم جا رہے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ حضرت یوسف ہیں وہ عزیز مصر کے پاس، تو تم ایسا کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو گئے اور اتنے سارے بھائی ہیں اور لمبے قد کے ہیں تو نظر لگتی ہے الگ الگ دروازے سے داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کے حکم کے مطابق داخل ہوئے تو اللہ کے فیصلے یا اللہ کے حکم سے کسی چیز نے ان کو نہیں بچایا. اس سے ایک ہمیں بات معلوم ہوئی کہ ایک نبی ہیں اور ان تک نے جب ایک بات کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے دل میں خواہش تھی، انہوں نے اس کا اظہار اپنی اولاد سے کر دیا، اولاد نے ایسا کر دیا. لیکن کیا اس عمل سے اللہ کا حکم مؤخر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے اللہ کا اگر حکم ہوتا تو وہ چاہے انفرادی داخل ہوتے، اجتماعی، وہ ہو جاتا. تو اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی خواہش کا احترام جہاں تک ممکن ہے وہ کر لینا چاہیے اکرام میں، لیکن اس کو غیر ضروری طور پر وہ کرانا، مسلط نہ کریں، مسلط کرانا یا اس کے اندر اس طرح کی بات کرنا. ایک آخری بات کر کے میں ختم کروں اس سوال. میرے پاس اس طرح کا بھی سوال آیا ہے کہ ایک گھر کے اوپر یہ لڑائی چل رہی ہے کہ سارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتے ہیں کہ ابا نے کہا تھا کہ اس گھر کو نہیں بیچنا، لہٰذا میں بیچنے ہی نہیں دوں گا، اور باقی سارے بھائی بہن تکلیف میں ہیں. ایک گھر تھا، ظاہر سی بات ہے وہ گھر چاہے 1000 گز کا ہو یا وہ 400 گز کا ہو، اس کے اندر جو رہائش ہے یہ تو نہیں ہے کہ اگر 1000 گز کا گھر ہے تو اس میں کوئی 200 کمرے بن جائیں گے. اب اس میں سارے بہن بھائی پریشان ہیں کہ بھائی اس گھر کو بیچو تاکہ ہم اپنے اپنے حصے سے کچھ کریں. وہ کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں نہیں بکنے دوں گا. یہ طرز عمل ناجائز ہے. اگر اس سے کسی کو مضرت ہوتی ہو، کسی کو نقصان ہوتا ہو، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قانون اور اصول خواہش پر فوقیت رکھتا ہے. خواہش اس کے نیچے درجے میں ہوتی ہے، قانون اور اصول اوپر ہوتا ہے. اگر کسی خواہش کی تعمیل میں، کسی خواہش کی تکمیل میں کسی کو مالی جانی نقصان پہنچتا ہو، مضرت پہنچتی ہو، تو ایسی خواہش اور ایسی چیز کی تعمیل نہیں کی جائے گی، اس کی تکمیل نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب چند سوالات یعنی ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں زید نام کے، ان کے ساتھ یہ ایک حادثہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنی لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اچھا، طلاق کے ان کی بیوی اب عدت میں بیٹھی ہیں. جب انہوں نے طلاق دے دی تو اب سوال میرا یہ کرنا ہے آپ سے کہ کیا کچھ ہی عرصے کے دوران وہ میرے دوست کا بھی انتقال ہو گیا، تو مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا وہ عدت کے دوران وہ خاتون ان کی جائیداد کی حقدار بنتی ہیں یا وہ صاحب اپنی اولاد ہی کے سب حصہ بانٹ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں افراد وہ ان کو دیں گے؟ بہتر یہ ہے، میں صحیح مشورہ دوں، چونکہ یہ معلوم نہیں کہ طلاق رجی تھی یا طلاق بائن تھی، کون سی تھی. یہ صورتحال تحریر کر کے
کسی دارالفتہ میں جو صحیح صورتحال ہے، ٹھیک جس کے اوپر ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خود دستخط کریں کہ یہ صورتحال پیش آئی تھی، ٹھیک کوئی گواہان دستخط کر دیں، بیٹے کر دیں، وہ وہاں پہ پیش کر دیں کہ یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ ہمارے یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح جو فتاوی آتے ہیں اس کے جواب دینے سے عموماً، چونکہ اب ظاہر ہے کہ میں جواب دوں گا تو وہ جا کر وہاں بات کریں گے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک صحیح صورتحال سامنے آ جائے کہ طلاق کون سی تھی، اس کے مطابق پھر ان کو جواب ملے گا، وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ طلاق رجعی ہے تو اس کے اندر پھر ان کو وراثت ملتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ملتی، تو بہتر ہے کہ وہ صورتحال صحیح لکھ کر، اور اس کے لیے جو میں نے طریقہ عرض کیا، جو اسٹیٹمنٹ لکھا جائے اس کے اندر صاحب معاملہ، ایک کا تو انتقال ہو گیا جو شوہر تھے، ٹھیک صاحب معاملہ ہیں وہ خاتون، ان کے دستخط ہوں اور ان کے اولاد کے ہوں کہ ہاں یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، ٹھیک چونکہ اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں لوگ اور پھر اس کے نتیجے میں اس میں پھر تنازعات پیدا ہوتے ہیں، ظاہر سے کہ اگر ان کو مل رہا ہے حصہ تو پھر اور بھی اس میں کچھ مسائل ہوں گے، آگے وہ حصے کا مطالبہ کریں، پھر وہ پہلی بیوی ہیں دوسری بیوی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تفصیل کو اس طرح سے لکھ کر کسی دارالفتہ سے فتویٰ لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی قرض دار کا انتقال ہو جائے اور اس کی جو اولاد ہے وہ صاحب حیثیت نہ ہو، قرض ادا نہ کر سکے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پروردگار بہروں بر۔ اچھا سوال ہے، ریاست کو ادا کرنا چاہیے، ارشاد۔ دیکھیے اصول یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہو اور وہ مقروض ہوں تو ان کی جو جائیداد ہے جس حالت میں بھی ہے، اس سوال کے پر میں اصل میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس یہ سوال آتے ہیں اچھا تو اس کے اندر نقطہ نکل کر کچھ اور آتا ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور ان کی جائیداد ہے تو ان کی جائیداد کو بیچ کر پہلے ان کا قرض ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات کسی کا انتقال ہوتا ہے، ان کی جائیداد ہوتی ہے اور ان کے بچوں کے پاس کیش اتنا نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ وہ ملازمت پیشہ ہیں، والد کا انتقال ہوا، والد کا ایک گھر تھا اور وہ وراثت میں آ گیا بچوں کے پاس، 3 بچے ہیں، وہ تینوں اسی میں رہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ گھر بیچتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں ہے قرض ادا کرنے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور ان کے ترکے میں کوئی جائیداد موجود ہے، نقد رقم موجود ہے، تو اس ترکے کو فروخت کر کے وہ قرض ادا کیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں ہے صحیح اور اب وہ دنیا سے گئے، ان کے پاس چھوٹی موٹی چیزیں، مثال کے طور پہ 1,00,000 2 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے اور قرضہ ان کے پر 5-7 لاکھ روپے کا ہے، ٹھیک تو اس صورت کے اندر اولاد سے مطالبہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اولاد تو ظاہر ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے ہی نہیں، ٹھیک تو جو مقروض لوگ ہیں ان کو مہلت دیں گے اور ان کے پاس اگر آ جاتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں، ورنہ مطالبہ نہیں۔ ایسے مواقع پر وہ والی بات جو آپ نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے چلا جائے اس کے ورثاء کا، اور اگر وہ کوئی بوجھ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ مجھ پر ہے، یعنی کہ میں ادا کروں گا، ریاست ادا کرے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں جو ریاست ہے وہ ان معاملات میں اتنی زیادہ فعال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ صاحب حیثیت وہ نہیں ہے، تو صاحب حیثیت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صاحب حیثیت کا مطلب ہے کہ جائیداد ہے لیکن وہ اولاد کہتی ہے کہ اگر ہم نے جائیداد بیچ کر ابا کا قرضہ ادا کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ جن لوگوں کا قرضہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لیں کہ دیکھیں آپ کا قرضہ ہے والد پر اور والد کی جائیداد بھی ہے، لیکن اگر ہم یہ جائیداد بیچ کر آپ کا قرض ادا کرتے ہیں، مثلا فرض کریں 5 لاکھ کا قرضہ ہے اور 1 کروڑ کا گھر ہے، 5 لاکھ ان کے پاس نہیں ہے، اب اگر 5 لاکھ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے 1 کروڑ کا گھر بیچ دیتے ہیں ٹھیک تو ظاہر سی بات ہے کہ در بدر ہو جائیں گے، 95 لاکھ روپے میں وہ چیز دوبارہ آئے گی نہیں، ٹھیک تو پھر ان کو چاہیے اور پھر ان کے قرض دینے والوں کو بھی چاہیے، قرض لینے والوں کو ورثہ کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ان سے بات کر لیں کہ دیکھیں ہم بے آسرا ہو جائیں گے تو آپ ہمیں مہلت دیں، ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا ادا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک قرض دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے کہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے حالات ایسے، ہم اگرچہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تم کو جا کے فورس کر کے کہیں کہ تم یہ پراپرٹی بیچ کے ہمارا قرض ادا کرو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا قرض ہم لینے کے لیے جائیداد بکوائیں گے تو تمہارا کو بہت قسم پرسی میں آ جاؤ گے، اور آج کل جائیداد کسی کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو تو اس وقت سب سے لیکن یہ بات یہ طے خیال ہے رکھنا کہ مقروض باپ ہو تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے، اگر طریقہ کار اس کا کچھ بھی ہو۔ اگر ترکے میں چھوڑا ہے انہوں نے کچھ، جی وہ ترکے میں چھوڑا، اور ترکہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر اولاد پر ضروری نہیں ہے، پھر ذمہ داری نہیں ہے پھر ذمہ اولاد داری کی۔ نہیں اولاد اگر ترکہ چھوڑا ہے تو اولاد اخلاقی بھی طور پہ بنتی ہے، اور خصوصاً اگر باپ نے وہ قرضہ لے کر اولاد پر خرچ کیا ہے، خصوصاً ٹھیک اولاد کی تعلیم کے لیے قرضہ لیا تھا، گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا تھا، شادیوں کے لیے لیا تھا،
اب ایسی صورت میں اولاد کہتی ہے ابا تو گئے، ہم کیا کریں؟ تو یہ بہت بے مروتی اور وہ بات ہے. کسی اور کام کے لیے لیا تھا تو چلیں پھر بھی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مطالبہ، لیکن اخلاقی طور پہ اولاد پر مطالبہ برقرار رہتا ہے. شرعاً اس صورت میں مطالبہ ہے کہ ترکہ چھوڑا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، ترکہ اگر نہیں چھوڑا، ایک مقروض آدمی چلا جاتا ہے، دنیا سے گزر گیا، تو اب اس مقروض کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے مقروض کے ساتھ معاملہ ہوگا اگر اس کا قرضہ ادا کرنے کی استطاعت ختم ہو گئی تھی، کاروبار کے لیے قرض لیا، نقصان ہو گیا، اور بیمار ہو کے گھر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. اگر مجبور ہیں تو پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اس لیے کہ وہ شخص پھر معذور بھی ہے اللہ کے یہاں، کہ اس شخص کی کوشش تھی آخر تک، اگر نیت تھی کہ میں قرضہ ادا کروں گا، قرضہ کھانے کی نیت نہیں تھی تو اس کی پکڑ نہیں ہے. صاحب معاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. نیت اس کی یہ تھی کہ میں نے قرضہ نہیں ادا کرنا ہے، تو یہ بہت سخت بات ہے. حدیث شریف میں تو شہید کے لیے کیا کیا باتیں آئی ہیں کہ شہید کا یہ درجہ ہے، شہید کا فلاں درجہ ہے، شہید کا پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ متعین ہوتا ہے. لیکن ساتھ فرمایا کہ قرض اس کا معاف نہیں ہوتا. مطالبہ اگر کسی شخص نے قرض اس نیت سے لیا ہے کہ میں ایک دفعہ لے لوں قرض اور پھر دینا دلانا واپسی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا تھا، تو اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن تصفیہ کرانے کا پھر وہی طریقہ ہے، یا تو اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا حق ادا کرو. اللہ اکبر. پھر آپ کو اپنی نیکیوں میں سے حق ادا کرنا. اور وہاں میں آپ کو عرض کر دوں جی کہ اس دن کی جو سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے باپ ماں کو، بیوی بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، کہ وہاں اگر کسی آدمی کے اوپر 54 کا بھی کوئی 10واں حصہ بھی ہوگا نا تو وہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے کہ اس دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن جو ہے نا انسان کو ہر کوئی اپنی ایک خاص دھن میں لگا ہوا ہوگا کہ بھائی میرا یہاں پر معاملہ صحیح ہونا چاہیے، میرے بیوی بچے بہن بھائی اگر ہوتا ہے کچھ تو ہو جائے. تو ایسی صورت میں معاملات کی صفائی اسی لیے شریعت نے اہم رکھی ہے. ہمارے ہاں لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، دوسروں سے لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. یہ حدیث میں قیامت کی نشانی بتائی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کا، بس آنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. صاحب تو یہ باتیں ان میں سے بھی ایک ہیں. قرضہ ابا نے لے لیا، کہتے ہیں ہمارے ابا نے لیا تھا، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں جانتے ہیں. اور لوگ بسا اوقات بالارادہ یہ کام کرتے ہیں کہ میں قرضہ لے رہا ہوں اور میری طبیعت خراب ہے، کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، اس کے بعد ختم. کریڈٹ کارڈ لوگ لے کر یہ کام کرتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں. تو اگر لیتے وقت نیت ہے کہ ٹال مٹول کروں گا، بھاگ جاؤں گا، تو بہت سخت باس پرس. یہاں تو بھاگ سکتے ہیں، یہاں بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ حساب ہوگا اللہ کے سامنے تو پھر کیا جواب ہوگا ان کے پاس. تو مقروض دنیا سے نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. پھیلے ہوئے ہیں لوگ جو قرضہ لے لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے واپس ہم نہیں کریں گے. اگر وقت ہو تو میں ایک بات واقعہ اپنے استاد کا سناتا ہوں. میرے ایک استاد تھے میتھمیٹکس کے، ان کی ایک بات بڑی اچھی مجھے لگی. ان کی عمر ہو گئی تھی کوئی 65-68 سال، تو وہ ریٹائرڈ تھے، کالج میں پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے فائنانس جب میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ آپ روز جانا یہاں سے یونیورسٹی سے واپس جاتے وقت گاڑی روک کے دودھ لیتے ہیں اور 1 کلو دودھ خرید کے جاتے ہیں، تو دودھ والا لگوا لیں. یہ تکلیف دہ بات ہے، 60-65 سال کے ہیں، پڑھا کے جا رہے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ارشاد صاحب میں اپنے اوپر ایک رات بھی قرضہ نہیں رکھتا. کیا بات ہے. تو دودھ والا بھی میں نے اپنے یہاں اس لیے نہیں لگایا ہوا کہ اگر میں مروں تو اس کے 2-3 ہزار مجھ پر نہ ہو. تو اس وجہ سے وہ اب کتنی، مطلب میں ان کی دیکھ کے عمر دیکھ کے حیران ہوں. میں نے کہا دیکھیں اس بات کو ہم لوگ نہیں سوچتے. 2-3 ہزار اولاد تو دے سکتی ہے، لیکن ان کی احتیاط دیکھیں آپ. احتیاط کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ روزانہ جا کے دودھ اس لیے خریدتے تھے کہ جس دن میں مروں تو مجھ پر کسی کا کوئی دیندار ہے. حالانکہ 3-4-5 ہزار روپے کیا ہیں، تو کوئی بھی دے دیتا ہے. میں صرف احتیاط کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں ایسے محتاط لوگ بھی اسی کوئی مطلب 50 سال پرانی بات نہیں بتا رہا. اس کا جو روح ہے اور کرکس اس کا صرف یہ کہ جب بھی آدمی دنیا سے جائے لوگوں کو اس کا دینا ہو، اس کو لوگوں کا نہیں دینا ہو. بس یہ ہے صورت. بس مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر اور اہل ذکر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور اپنا مسئلہ بیان کیا جائے اور ان سے حاصل کیا جائے اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں.
وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے عمل انجام دو. بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے عمل انجام دو. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار